بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں آج آپ سب کو یہاں خوش آمدید کہتا ہوں میری افطاری پہ۔ میں پیر ماجد صاحب آپ کی اور آپ کی ٹیم کو سب کو آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا یہ جو افطاریوں کا مقصد یہ کیا، اس کے پیچھے کیا ہے؟ ایک تو آپ سب یہاں آئیں افطاری کریں، آپ سب کو مجھے موقع بھی ملتا ہے دیکھنے کا، ملنے کا، کیونکہ اتنا آسان نہیں ہوتا میرے لیے باہر نکلنا اور لوگوں سے ملنے کا۔ اب آرام سے سننا میری بات، چپ کر کے سنیے۔ میرا کوشش یہ ہے کہ آپ سب کو میں آپ کی تربیت کروں، کیونکہ آپ میرے کارکن ہیں، اور میں جو چاہتا ہوں کہ میرے کارکن سب لیڈر بن جائیں، یا آپ سب لیڈر بن جائیں۔ اور میں آپ کی تربیت ایسے کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھاؤں لیڈر ہوتا کیا ہے، اور آپ یہ سارے جتنے بھی یہاں لوگ بیٹھے آپ وہ لوگ ہیں اللہ جن کو کہتے ہیں میری سب سے عظیم مخلوق، اشرف المخلوقات، وہ مخلوق جس کے سامنے اللہ نے فرشتوں کو حکم کیا کہ اس انسان کے سامنے جھکو، اور پھر جب ابلیس نے کہا کہ میں آگ کا ہوں اور یہ مٹی کا، میں نہیں جھکتا، تو اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ تمہیں بھی نہیں پتا میں نے کتنی صلاحیت دی ہے اس آدم کو، اور ہم سب کو بھی نہیں، زیادہ تر ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ نے ہمیں کتنی صلاحیتیں دی، ہماری زندگی نکل جاتی کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو جو آپ کو سمجھنا ہے اسلام کا، یہ جو اسلام جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے قرآن کی گواہی دی اور ہمارے لیے وہ کتاب لے کے آئے جو ہمیشہ کے لیے ہمیں اس راستے پر لگانے کے لیے کتاب ہے، جس کے لیے آپ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ، نماز جب پڑھتے ہیں کہ اللہ اس راستے پہ لگا جس راستے پہ تو نے نعمتیں بخشی انسانوں کو، یا وہ راستہ مانگ۔ 5 وقت کی نماز پہ صرف آپ ایک چیز مانگتے ہیں اللہ سے، وہ راستہ مانگتے ہیں آپ، اور وہ راستہ نہیں جو تباہی کا راستہ ہے۔ یاد رکھیں کہ ہمارے عام طور پہ لوگوں کو یہ نہیں پتا نماز میں وہ مانگتے کیا اللہ سے۔ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، سوچ کچھ اور رہتے ہو اللہ سے توجہ ہوتی نہیں ہے۔ ہم ایسے کرتے ہیں جس طرح کوئی ہم بس ایک پوری کر رہے ہیں، ایک رسم پوری کر رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے آپ کے لیے، تو اپنے غور سے سمجھنا ہے۔ جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی، تو یہ سمجھ جائیں کہ جس کو اللہ نعمتیں بخشتا ہے وہ انسان، اس کی پرواز اوپر چلی جاتی ہے، وہ ایک عظیم انسان بن جاتا ہے۔ جو سب سے زیادہ اللہ نے نعمتیں بخشی تھی وہ آپ سب جانتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیسے کہ کسی انسان کو اتنی عزت نہیں ملی، کسی انسان نے زمین پہ آ کے اتنے کارنامے نہیں کیے جو ایک انسان نے کیے۔ کسی انسانی تاریخ میں کوئی انسان کی اچیومنٹ وہ نہیں ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کی زندگی جب اللہ حکم کرتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو، ان کی سنت سے، ان کی شریعت سے، ان کے راستے سے، تو اللہ اصل میں تمہیں کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے اوپر جانا ہے، عظیم انسان بننا ہے، تو ان کی زندگی سے سیکھو۔ اصل میں یہ ہے ہمارے نوجوان جو سوچتے ہیں بڑے بڑے خواب، تو وہ پڑھتے ہیں جناب بل گیٹس کیسے اتنا بڑا اس کی کتاب پڑھتے ہیں، اسٹیو جابز، یہ بڑے بڑے کامیاب لوگ ہیں، ان کی کتابیں پڑھتے ہیں کہ ہم بھی سیکھیں کہ وہ کیسے کامیاب ہوئے۔ میں جب
اسٹوڈنٹ تھا تو میں کرکٹر بننا تھا تو میں بڑے بڑے کرکٹرز کے ان کی کتابیں پڑھتا تھا کہ وہ کیسے بڑے کھلاڑی بنے. تو اللہ جب آپ کو حکم کرتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو تو آپ کو اصل میں کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے عظیم انسان بننا تو ان کی زندگی کے اوپر عمل کرو, سیکھو. تو یہ یاد رکھیں کہ یہ آپ کے بھلے کے لیے ہے. آپ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھتے ہیں, ان کی سنت پہ چلتے ہیں تو آپ اپنا بھلا کرتے ہیں, آپ کی عزت بڑھ جاتی ہے معاشرے پہ, لوگ آپ کی عزت کرنی شروع کرتے ہیں اور آپ کی پرواز اوپر چلی جاتی ہے. اب یہ ہم کیسے, یہ تو میں نے اب بات کر دی, لیکن عملی طور پہ دنیا میں یہ کیا کب ایسا ہوا تھا؟ اب یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو ان کے راستے پہ چلے گا وہ اوپر چلا جائے گا, تو عظیم انسان معاشرہ اوپر اٹھ جائے گا. تو یہ کیسے ہوا تھا؟ تو یہ تاریخ, اب میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں. 622 13 سال کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے بعد مشکل ترین وقت گزار کے 10 سال میں صرف 40 لوگ مسلمان ہوئے تھے. تو 13 سال کی مشکل تبلیغ کے بعد ان کی جب جان خطرے میں ہوتی ہے تو اللہ حکم دیتا ہے مدینہ چلے جاؤ, ہجرت کرو. اب یہ تاریخ ہے 622 وہ پہنچتے ہیں مدینہ, اور ابھی پہنچتے ہیں, ابھی غریب ترین حالات میں پہنچتے ہیں کیونکہ سب کچھ تو وہ چھوڑ آتے ہیں مکہ میں. تو جو مہاجر ہوتے ہیں وہ بڑے غریب ترین حالات میں رہ رہے ہوتے ہیں. تو 625 3 سال کے بعد جنگ بدر, تو 313 لوگ صرف جنگ بدر میں لڑنے والے ہوتے ہیں, اور 625 دونوں طرف دنیا کی بڑی سپر پاور تھی. 2 سپر پاور, ایک پرشین ایمپائر اور دوسری طرف رومن بیزنٹائن ایمپائر. اب یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. جو دنیا تھی بٹی ہوئی تھی 2 بڑی بڑی پاورز کے نیچے, اور یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ 636 میں 11 سال کے بعد, جنگ بدر کے 11 سال کے بعد, یہ ورلڈ ہسٹری میں, دنیا کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ رومن ایمپائر سپر پاور 11 سال کے بعد یارموک کی جنگ میں خالد بن ولید کی مسلمان فوج کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے. یہ تاریخ کا حصہ ہے. اور اگلے سال قدسیہ کی جنگ میں مسلمانوں کے سامنے دوسری سپر پاور گھٹنے ٹیک دیتی ہے. اب یہ سنیں, اب اپنے سوال پوچھیں کہ کیا ہوا تھا؟ وہی عرب تھے جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی, ان کو کوئی پوچھتا نہیں تھا. 2 سپر پاور کے بیچ میں ریگستان میں جس میں پاسبانہ علاقہ تھا, ادھر وہ تھے. تو وہ اس لیے نہیں پوچھتے تھے کہ وہاں تو کچھ تھا ہی نہیں. امیر ترین علاقے تو ادھر تھا, پرشین ایمپائر اور دوسری طرف رومن ایمپائر کے نیچے. اب یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ وہ کیسے وہی لوگ چینج ہوئے, انہی لوگوں نے دنیا کی امامت کی. تاریخ کا حصہ ہے. ایک کتاب ہے, بڑی مانی ہوئی کتاب ہے گبنز کی, ورلڈ ہسٹری. اس میں وہ لکھتا ہے کہ یہ کیا ہوا, ایک دم کہیں سے یہ لوگ آئے اور انہوں نے دونوں پاورز ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گئی. تاریخ کا حصہ ہے, لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی یہ ہوا کیا. اور افسوس یہ ہے کہ ہمیں بھی یہ سمجھ نہیں آتی. ہم نے بھی اس کے اوپر تجزیہ نہیں کیا کہ یہ ہوا کیا تھا, کیا ہوا تھا. پوچھنا اپنے آپ سے کہ کیسے وہی لوگ جو اب میں پھر سے آپ کو ادھر آتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا, سب سے عظیم مخلوق. جب فرشتوں کو کہا تمہیں بھی نہیں پتا کہ میں نے کتنی صلاحیت دی ہے انسان میں.
اور اسی کو مولانا رومی جو مجھے بڑی اس کی چیز پسند ہے، وہ کہتا ہے اللہ نے جب تمہیں پر دیے ہیں کیوں زمین پہ چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہو؟ کہ جو پر انسان کو ملتے کیسے؟ اب وہ جو آپ نماز میں 2 راستے مانگتے ہیں، اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو نعمتیں بخشی، وہ نہیں جو تباہی کے راستے پہ چلے گئے۔ تو یہ جو 2 راستے ہیں، ایک ہے آپ کی عظمت کا راستہ، دوسری آپ کی تباہی کا راستہ۔ دوسرے راستے میں باوجود کہ اللہ نے ہمیں پر دیے وہ انسان چونٹیوں کی طرح رینگتا ہے۔ اور جو مشکل راستہ، یہ یاد رکھیں، آپ جو مانگتے ہیں سیدھا راستہ، مشکل راستہ ہے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ ان کی زندگی آسان نہیں تھی، مشکلوں آخر تک ایک کے بعد دوسری مشکل آتی تھی ان کی زندگی میں۔ لیکن اللہ نے انسان کو بنایا کیسا ہے کہ جتنی وہ مشکلوں کا سامنا کرتا ہے انسان اور تگڑا ہو جاتا ہے۔ صرف ایک چیز ہے کہ جب تک انسان ہار نہیں مانتا، کوئی ہار اس کو ہرا نہیں سکتی۔ یہ بڑا ضروری ہے آپ کو سمجھنا۔ لیکن ہار وہ نہیں مانتا، خاص طور پہ وہ انسان جس کے اوپر اللہ پہ وہ ایمان رکھتا ہے۔ وہ جب میدان میں نکلتا ہے وہ کہتا ہے اللہ جو بھی میرے پاس سامنے مشکلیں آئیں گی میں اس کا مقابلہ کروں گا، ہار نہیں مانتا۔ تو یہ جو آپ کو سمجھنے کی بات ہے، اوپر جانے کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کی لیڈر آپ کیسے بنیں گے۔ لیڈر آسان راستہ لے کے نہیں بنتا، کیونکہ وہ جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ مانگتے ہیں تو آپ تو ان کی زندگی دیکھ رہے، جب سے نبوت ملی اور جب وہ دنیا سے گئے وہ مشکل راستے تھے، وہ ہر وقت ان کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا، لیکن مشکلوں نے ان کو طاقت دے دی۔ جب آپ مشکلوں کا سامنا کرتے ہیں آپ اور طاقتور ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے آپ کا جسم ایسا بنایا، ہمیں ایسا بنایا انسانوں کو کہ جب ہم آرام کی زندگی گزارتے ہیں، جب ہماری زندگی میں چیلنج کوئی نہیں ہوتا، انسان ایسے ہوتا ہے بوڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب انسان کی زندگی میں مشکلات یا چیلنجز ختم ہوتے ہیں وہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ آپ دیکھیں گے گورنمنٹ سروس میں جاتے ہیں، ریٹائر ہوتے ہیں، جیسے ریٹائر ہوتے ہیں بیچارے ایک دم ضعیف ہو جاتے ہیں۔ جب زندگی میں آپ کا چیلنج ہی ختم ہو جاتا ہے، یا یہ آپ آزما لیں اپنے جسم سے، آپ ایکسرسائز کرنا چھوڑ دیں آپ کا جسم کمزور ہونا شروع ہو جائے گا۔ آزما کے دیکھ لیں، آپ ایکسرسائز کریں، آپ بوڑھے بھی، آپ کی عمر بھی بڑھتی جائے گی اور آپ کو اللہ بوڑھا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ نے اپنے جسم کو ایکسرسائز کرتے ہیں۔ اسی طرح جب ذہن ہے، جتنے آپ چیلنجز ذہن کا لیتے رہیں گے اتنا آپ تکڑے ہوتے جائیں گے۔ روزوں کے اوپر ایک ریسرچ میں پڑھ رہا تھا، مغربی ایک اخبار نے ریسرچ لکھی روزوں کے اوپر۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اللہ نے انسان کا جسم ایسا بنایا ہے، جب وہ جسم کو مشکلوں میں ڈالتا ہے تو اللہ نے جسم کے اندر ایک ایسی چیزیں، کیسے کیمیکلز ہیں، وہ آ کے پھر لڑتے ہیں جسم کی حفاظت کرنے کے لیے۔ جب ایک جسم آپ کا، جب آپ کھانا نہیں کھاتے تو جسم کو مشکل میں ڈالتے، آپ ورزش بھی کرتے، کھانا نہیں کھاتے، تو اللہ نے جسم میں ایک ایسے کیمیکلز چھوڑے ہوئے ہیں جو نکل کے پھر لڑتے ہیں جسم کو بچانے کے لیے۔ اللہ نے جسم ایسا بنایا ہے تو وہ جسم کو بچانے کے لیے وہ پھر پوری کوشش کرتے ہیں، اور وہ پھر آپ کی، جس کو کہتے ہیں امیونٹی سسٹم، جو بیماریوں سے روکتا ہے آپ کو، وہ آپ کا امیونٹی سسٹم اور تگڑا کر دیتا ہے۔ تو روزوں کو یہ مغربی اخبار کہہ رہا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے کہ وہ انسان کا امیونٹی سسٹم بہتر کرتا ہے، یعنی ہمیں بیماریوں سے بچاتا ہے۔ بجائے یہ سمجھے کہ ہم روزہ نہیں رکھیں گے، ہم کب کھانا نہیں کھائیں گے، ہم کمزور نہیں ہوتے، اصل میں جسم اندر سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کا ذہن ہے، جب تک آپ
اپنے آپ کو بڑے بڑے چیلنجز دیتے رہیں گے. جس طرح علامہ اقبال نے کہا کہ ستاروں کے آگے جہان اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. مطلب یہ کہ جب آپ ایک مرحلے پہ پہنچتے ہیں تو وہاں رکتے نہیں ہیں, پھر اپنے آپ کو ایک اور چیلنج کرتے ہیں, پھر اور چیلنج کریں, اور انسان اور اوپر جاتا رہتا ہے. میں جب کھلاڑی تھا تو میں ٹیم میں آیا, 18 سال کا تھا, انہوں نے مجھے فیل ہو گیا, ٹیم سے نکال دیا باہر. 4 سال لگے مجھے واپس ٹیم میں آنے میں. سن ایک منٹ, چپ. اس نے کہا کہ مجھے ٹیم سے نکال دیا, مذاق اڑایا میرا. میں واپس آیا, میں نے پھر اپنے آپ کو ٹارگٹ سیٹ کیا کہ میں ٹیم کا سب سے بہتر آل راؤنڈر بنوں گا. 2-3 سال کے بعد بن گیا. پھر میں ایک کچھ سنا نہیں, ابھی میں بات کچھ اور کروں. اس کے بعد میں نے کہا, پھر ایک اور ٹارگٹ سیٹ کیا کہ میں دنیا کا سب سے اچھا آل راؤنڈر بنوں گا. پھر اور محنت کرنی پڑی. وہ ایک چند سالوں کے بعد وہ بھی وقت آیا, میں بن گیا. پھر میں کپتان بن گیا. پھر میں نے کہا میں پاکستان کو دنیا کی ٹاپ ٹیم بناؤں گا. مسلسل اپنے آپ کو چیلنج بڑھاتا گیا, کبھی رکا نہیں کہ ہاں چلو جی اب تو میں بن گیا ہوں, چپ کر کے اب آرام کروں. دنیا میں یہ کوئی چیز نہیں ہے. اگر آپ نے جو اشرف المخلوقات اللہ نے جو آپ کو طاقت دی, اگر وہ اس پہ پہنچ رہے ہیں تو مسلسل اپنے آپ کو چیلنج کرتے رہے. مجھے جب امن کا وقت آ جاتا ہے تو میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ میں کیا غلط کر رہا ہوں, میری زندگی کیوں آسان ہو گئی ہے. میں اپنے سے سوال پوچھتا ہوں, اس کا مطلب میں کوئی غلط کر رہا ہوں کہ میری زندگی آسان ہو گئی. جب باہر ٹیئر گیسنگ اٹیک شٹیک ہوتے ہو تو میں پھر ٹکرا ہو جاتا ہوں. میں کہتا ہوں اب میں کوئی ٹھیک کر رہا ہوں کچھ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہاں اب میں زندگی میں چیلنجز لے کے آگے بڑھ رہا ہوں. تو آپ نے بھی زندگی سے دیکھیں, کبھی مشکل وقت سے گھبرایا نہیں کرتا مسلمان جب کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو وہ ایک دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے جھکنے کے قابل. بڑا دعویٰ ہے, لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ دعویٰ کر کے اور پھر کبھی پیسے کے بت کے سامنے جھک جاتا ہے, کبھی خوف کے بت کے سامنے, کبھی اپنی میں کے اپنی انا کے سامنے جھک جاتا ہے. یہ سارے قسم کے یہ شرک ہے. جب آپ دعویٰ کرتے ہیں پھر آپ بہت بڑا ایک مشن کے سامنے آ جاتے ہیں, جو کہ وہ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دنیا کی امامت کروائی, جن کی حیثیت تھی کہ انہوں نے دنیا کی امامت کی, اور یہ تاریخ کا حصہ ہے. کہنے کا جب آپ اللہ ہمیں حکم کرتا ہے کہ نبی کے راستے پہ چلو تو ہم سب وہ کر سکتے ہیں, لیکن ہمیں اس راستے پہ چلنا ہے جس کی 5 وقت کی آپ نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ اس راستے پہ لگا. ہم کہتے ہیں اس راستے پر, دوسرے راستے پہ چل پڑتے ہیں. مانتے ایک راستہ ہے, چل جاتے ہیں دوسرے راستے پہ. تو جو راستہ ہے عظمت کا, یہ یاد رکھنا. آج بڑی خاص ایک رات ہے, اس میں دعا کرنا. جب نماز پڑھیں تو اور چیزیں نہ سوچنا, اپنا ذہن فوکس کرنا اللہ کے سامنے, اس سے مانگنا دل سے کہ اللہ مجھے وہ نبی کا راستہ چاہیے جو عظمت کا راستہ ہے, اور وہ راستہ نہیں جو ابھی قدم کا بات نہیں. اور دوسری طرف وہ راستہ نہیں ہے جو تباہی کا راستہ ہے کہ کہتے ہیں اللہ لا الہ الا اللہ اور ہر بت کے سامنے جھک جاتے ہیں. خوف کا. اچھا یہ سنو, جو لیڈر ہے نا, جو سب سے بڑی چیز یہ یاد رکھنا, جب آپ دعویٰ کرتے ہیں نا لا الہ الا اللہ, تو لیڈر کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے. بزدل آدمی لیڈر نہیں بن سکتا. اور دوسرا, نبی کی جو 2 سب سے بڑی صفتیں تھی, صادق اور امین, سچا اور امانت دار, سچا اور انصاف کرنے والا. یہ 3 صفتیں ہیں جس کے بغیر آدمی لیڈر نہیں بن سکتا, اور آپ نے سب نے لیڈر بننا ہے. اور آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ صرف پرواز آزاد انسان کی ہوتی, غلام کی پرواز اوپر نہیں ہوتی. آزاد انسان صرف اوپر جا سکتا ہے. اچھا جی, اب ہم دعا کریں, سارے دعا کریں, کیونکہ روزہ کھول کے
اذان سے پہلے ہاتھ اٹھاؤ کہ اللہ پاکستان کو وہ ملک بنا، وہ عظیم ملک بنا جو مدینہ کے ریاست کے اصولوں کے اوپر کھڑا ہو۔ اللہ پاکستان میں عدل اور انصاف قائم کرنے کی ہمیں ہمت دے۔ اور اللہ ہمارے ملک میں کوئی انسان جو بھی اس کا دین ہو، مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، مسیح ہو، جو بھی ہو، کوئی ہمارے ملک میں انسان بھوکا نہ سوئے۔ اور یہ خاص طور پہ پختونخوا اور قبائلی علاقے سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں نا یہاں، میاں والی کے بھی جنگ اور میاں والی سارا یہاں آگے، گجرات اور لودرا، آئی ڈی ایف بھی ہے۔ ہاں آئی ڈی ایف کو میں آج خاص طور پہ آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں، آئی ڈی ایف کو، ہمارے ڈاکٹرز کو جو آپ نے مشکل وقت میں لوگوں کی مدد کی، ساروں مل کی۔ اور خیبر پیچھے ہے، ہمارا خیبر۔ اچھا سوشل میڈیا ٹیم آپ کو بھی خراج تحسین، یہ پکڑ کے اٹھا رہے ہیں سوشل میڈیا کی ٹیم، فکر نہ کرو، تھوڑی دیر کے بعد ٹھیک ہو جائے گا۔ احمدآباد۔ اچھا جی آخر میں کہ اللہ ہمارے پاکستان کو وہ ملک بنا جو دوسرے ملکوں سے پاکستان میں لوگ نوکریاں ڈھونڈنے آئے۔ آمین۔